الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہمارا آج کا موضوع کوئی منفرد اور نیا موضوع نہیں ہے، یہ وہی موضوع ہے جو تقریباً رمضان المبارک کے قریب یا رمضان المبارک میں ہم ہر سال ہی اس کو دہراتے ہیں، لیکن یہ موضوع اپنے اندر اتنی جامعیت اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر سال اس کو دہرایا جانا از حد ضروری ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، سال بعد یہ معاملہ آتا ہے، اور سال بعد از زر نو اس کو ذہنوں کے اندر تازہ کرنا وہ بے حد ضروری ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہوگی، چونکہ ویسے تو شریعت اسلامیہ کے اندر زکوٰۃ کا کوئی بھی مہینہ خاص نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے، اور چونکہ وہ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ایسے خرچ کیا کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلا کرتی، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعات میں رمضان میں کہ رمضان کے جو برکات ہیں، جو رمضان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، تو ان کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کو نکالتے ہیں۔ تو پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل کو ازبر کریں، از سر نو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ تازہ ہو جائیں، تاکہ ہم بہت سی غلطیاں، بہت سے اشکالات جو ہمارے اذہان کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ شریعت نے دو بنیادی چیزوں کے اوپر مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو مویشیوں کی زکوٰۃ ہے وہ ہم نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کی، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں 99% لوگ جو ہیں ان کا گائے بھینسوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وہاں پر ڈسکس ہونی چاہیے جہاں دیہاتی جو ہے وہ لوگ زیادہ ہیں۔ اسی طرح زمین کے عشر کے مسائل بھی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر وہ بھی معاملہ ہمارے زیادہ لوگوں کو پیش نہیں ہے۔ تو ہم زیادہ تر وہی مسائل ڈسکس کرتے ہیں جو شہری علاقوں کے اندر زیادہ لوگوں کو پیش آمدہ ضروریات یا مسائل ہیں۔ زکوٰۃ، جس طرح کہ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا جس میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر ہم اپنے اسلامی امور کو انگریزی مہینوں کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں، یہ شاید آپ کو یاد ہو۔ تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ زکوٰۃ کا حساب بھی انگریزی مہینے کے ساتھ نہیں کرنا، اسلامی مہینے کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں، اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے، یکم رمضان کو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان اسلامی مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ بھی ہے اور اسلامی مہینہ بھی ہے، تو اس اعتبار سے وہ انگریزی مہینے والی جو غلطی ہے، ایک سال کی زکوٰۃ جو کھائے جانے کا ڈر ہے، وہ ڈر بھی جو ہے وہ اس میں نہیں رہتا۔ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جس عورت یا مرد کے پاس 7.5 تولے خالص سونا موجود ہوگا یا اس سے زیادہ، 7.5 تولے پورا یا اس سے زیادہ، اس نے اپنے 7.5 تولے سونے کے اوپر 2.5%، 40واں حصہ جسے کہیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی 1,00,000 روپے پر 2,500 روپیہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات میں نے بطور خاص کہی ہے کہ خالص سونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ
نہیں ہوگی، کیونکہ زیور سونے میں ملاوٹ کر کے بنتا ہے۔ 7.5 تولے اگر زیور ہوگا تو اس میں خالص سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ 7.5 تولے خالص سونا جو ہے اس کے اوپر ہوگی۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے تو وہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے کہ اس میں سونا جو اصل ہے وہ کتنا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ 7.5 تولے سونا جس کے پاس پورا ہوگا وہ اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دے گا، اور 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہوگی وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم شرط ہے جسے اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں ہول کہا جاتا ہے، یعنی یہ جمع سونا یا جمع چاندی جو ہے یہ آپ کے پاس 1 سال تک جمع رہنی چاہیے۔ 1 سال پورا، یعنی 1 رمضان کو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا تھا اور اگلے 1 رمضان تک وہ 7.5 تولے سے نیچے نہیں گیا، اوپر ہی رہا، اوپر چاہے جتنا مرضی بڑھتا رہا، 11 12 50 100 اوپر اپ ڈاؤن ہوتا رہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر 7.5 تولے سے سال کے دوران کم ہو گیا، 5 تولے رہ گیا کوئی مہینے کے لیے، تو پھر وہ سال کٹ گیا۔ پھر دوبارہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے ہوتا ہے تو پھر دوبارہ وہاں سے سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، لیکن ایسا اتفاقاً ہونا چاہیے، اس میں پری پلاننگ جو ہے، بد نیتی جو ہے وہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بعض خواتین جو ہیں وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اب زکوٰۃ سے بچنا کہہ لیں اس کو، یا وہ چاہتی ہیں کہ چلو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے 7.5 تولے سونا ہمارے پاس ہے یا 9 تولے سونا ہے، تو 3 تولے میں نے یہ اپنی بیٹی کے نام کر دیا، اور 3 تولے اپنی ایک بیٹی کے نام کر دیا، اور 3 تولے جو ہے یہ میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو اب اس طرح وہ 3 تولے کر کے جب وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو زکوٰۃ تو نہ رہی نا۔ یہ ایک ہیلہ ہے، جہاں تو آپ اپنی بیٹی کو اس کا مالک بنا دیں، اس کو دے دیں، وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن محض پڑا آپ کے پاس ہی ہو اور صرف برائے نام زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملین کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے تھے تو یہ تلقین کرتے تھے کہ خام خواہ کسی پر زکوٰۃ ڈالنے کے لیے مویشیوں کو ملانے کی کوشش نہ کرنا، مویشیوں کی خاص تعداد پر جو ہے وہ زکوٰۃ پڑتی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مویشیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ان کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کر زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا آج کے دور میں یقین مانے بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس بندے کے اوپر اللہ کا احسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے۔ الید العلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے ید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے۔ جس نے ایسے پکڑ کے لینا ہے نا، وہ اس سے اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینے والوں میں شمار کرے، ہم سب کو دینے والا بنائے، صاحب نصاب بنائے اللہ ہم سب کو۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے والا ہو، نہ کہ وہ زکوٰۃ جو ہے اس سے جان چھڑانے والا ہو۔ پھر اس کے اوپر سال پورا ہو گیا، 7.5 تولے ہو گئے، 52.5 تولے۔ اب بات آتی ہے کہ ہمارے پاس جو نقد رقم موجود ہوتی ہے کرنسی کی صورت کے اندر، وہ پاکستانی درہم، دینار، ڈالر، جو بھی کرنسی ہے وہ، پلس ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار میں جو ہمارا راس المال ہے، کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس کپڑا پڑا ہے، کوئی شوز کا کام کرتا ہے اس کے پاس جوتیاں پڑی ہیں، کوئی فیلڈ میں ہے، تو جس کے پاس جو بھی مال فروخت کرنے کے لیے راس المال پڑا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حساب ہے۔ تو چونکہ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ایک عرصہ تک سونا اور چاندی کی مالیت تقریباً برابر رہتی تھی،
لیکن اس وقت دنیا میں سونا بہت زیادہ بوسٹ کر چکا ہے اور چاندی کی مالیت جو ہے وہ اب 52.5 تولے چاندی میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 80-85 ہزار روپے کے قریب ہے. تو اس لیے اس پر موجودہ دور میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں پھر علماء کرام کا اجتہاد کام آتا ہے. یعنی علماء کرام یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ہمیں معیار سونے کو بنانا چاہیے یا چاندی کو بنانا چاہیے. تو پھر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے اس بارے میں کہ چونکہ سونے کی اماؤنٹ تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو غرباء کا فائدہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود کو صاحب نصاب سمجھیں گے نہیں، حالانکہ وہ مالدار بھی ہوں گے اور ان کے پاس جمع مال بھی ہوگا. چنانچہ پھر معیار چاندی کو مقرر کیا گیا. اب جس بندے کے پاس کیش کرنسی جسے ہم کہتے ہیں وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر جمع ہو اور 1 سال تک اس سے اوپر رہے، نیچے نہ جائے. یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی 85,000 روپے کی ہے. تو جس بندے کے پاس 85,000 روپیہ پڑا ہے، سارا سال وہ 85,000 سے اوپر ہی رہا، 2 لاکھ 3 لاکھ، سال بعد یکم رمضان کو وہ دیکھے گا کہ میرے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے. اگر اس کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہے تو وہ 5 لاکھ روپے کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر وہ 85,000 سے نیچے آ گئی تو پھر وہی فارمولہ کہ سال وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کے پاس وہ اماؤنٹ پڑی تھی. یہی فارمولہ راس المال کے اوپر ہے. جو آپ کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کے پاس سوتر سٹاک میں پڑا ہے، کپڑا سٹاک میں پڑا ہے، جو چیز آپ کے پاس سٹاک میں پڑی ہے اس کی ٹوٹل کی آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ یہ راس المال میرا جو ہے یہ کتنا ہے. اس ٹوٹل مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس میں یہ سہولت بھی بہرحال موجود ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ، یعنی آپ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کسی ایسی چیز کی ہے جو غرباء اور مساکین کے کام آنے والی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی ڈیکوریشن پیسوں کی دکان ہو تو آپ وہ دینا شروع کر دیں. وہ تو ضروریات زندگی نہیں ہے نا، وہ تو لگژریز ہیں. لگژریز نہیں آتی اس میں، شیمپو صابن یہ سب لگژریز ہیں. ضروریات زندگی، مثلا ضروریات زندگی میں کیا ہے؟ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، تعلیم ہے، علاج ہے. یہ 5 چیزیں اس وقت جو موجودہ دور میں بنیادی ضروریات ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے. اگر آپ کی جو کاروبار کی نوعیت ہے وہ کسی ایسی چیز سے وابستہ ہے جو مسکین غرباء کے بنیادی ضروریات میں سے ہیں تو آپ اپنی وہ چیز بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. مثلا کپڑے کی ہی ہم مثال لے لیتے ہیں. کپڑا ایک بنیادی ضرورت. اگر آپ کا کاروبار کپڑے کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری زکوٰۃ پیسوں کی صورت میں دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کپڑے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بات پھر وہی آ جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جڑی لاٹ ویکدی نہیں چل رہا زکوٰۃ چپا دے، جڑا کپڑا ڈیمیج ہو گیا چل رہا زکوٰۃ چپا دے. یہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پھر وہ چیز دینی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا حکم دیا ہے. نہ یہ شریعت کہتی ہے کہ تم سب سے قیمتی کپڑا دے دو، اور نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ڈیڈ آئٹم جو ہے وہ زکوٰۃ میں دو. ہاں وہ نارمل آئٹمز جو تمہاری ریگولر سیل ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ ہوتے قیمت نارمل ہو لیکن نکرے سائڈ تے لگی ہوئے تو بندہ کہ یار سال پورا ویکی نہیں، چلو انہوں زکوٰۃ چپا دوں. رننگ آئٹم نیتیں اللہ جانتا ہے. آپ خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے. تو وہ چیزیں آپ جو ہیں وہ زکوٰۃ کی مد کے اندر لوگوں کو کپڑا بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں سوٹوں کی شکل میں. یا اس طرح جوتے ہیں، جوتا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، پہننے میں آتا ہے، وہ بھی آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیسے. خواتین اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنے پرانے سوٹ وغیرہ جو جمع ہمارے پاس شادیوں کے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مہنگے بنے، کیا وہ ہم زکوٰۃ کی مد میں دے سکتی ہیں؟ تو دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے. اگر آپ نے ایک لہنگا 4 لاکھ روپے کا اپنی شادی پہ بنوایا تھا، آج 15 سال بعد کیا مارکیٹ میں وہ 4 لاکھ روپے کی اس کی ویلیو ہے؟ کیا وہ 4 لاکھ کا بکے گا؟ آپ اس کو بیچنے جائیں نا، اس کی ویلیو تو تب پتہ چلے گی جب وہ مارکیٹ میں سیل پرائز اس کی کیا ہے. تو اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے قیمتی جوڑے زکوٰۃ کی مد میں دینے ہیں تو وہ اس کی کرنٹ ویلیو لگوائے گی.
وہ مارکیٹ میں بھیجے ان کو اور دیکھے کہ دکاندار یا کوئی خریدار کتنے کی خریدتا ہے. جتنے کی کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوگا اتنے کی بیچ کر چاہے پیسے صدقہ کر دیں یا وہ سوٹ ہی آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں. کاروباری حضرات بڑی اچھی طرح یہ جانتے ہیں بس اوقات کوئی چیز لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی ہوتی ہے, کروڑوں کی زمینیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں لیکن کوئی خریدنے والا ہی نہیں. مالیت تو ہے بھئی اس کی 6 کروڑ کی, لیکن کوئی گاہک ہی نہیں اس زمین کا, کوئی خریدار ہی نہیں اس زمین کا. تو اب بندہ کہے کہ یہ 6 کروڑ میں نے زکات میں ڈال دی, ایسے نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح وہ مہنگے جوڑے اس وقت ان کی ویلیو ہوگی اگر وہ کوئی خریدنے والا ہو, تو پھر آپ اس کی ویلیو لگوا کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر وہ ویلیو ہی نہیں ہے ان کی تو پھر ان کو جو ہے وہ زکات کے اندر جو ہے وہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ مسئلہ بھی اکثر لوگوں کو زیر پیش رہتا ہے کہ کیا پراپرٹی کے اوپر زکات جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں, یعنی ہماری رہائش کا گھر ہے, ہماری گاڑی ہے, ہمارے کچن کے سامان ہیں, ہمارے بسترے ہیں, ہمارے سوٹ وغیرہ ہیں, شوز ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں ان کے اوپر زکات نہیں ہے. اسی طرح فیکٹری میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے اس مشینری کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. اس مسئلے میں اکثر لوگ جو ہے وہ تھوڑا تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور یہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ آیا کرائے والا جو پراپرٹی ہے جو کرائے کے اوپر دی ہوئی ہے اس کے کرائے کے اوپر زکات ہے یا کہ نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پراپرٹی کے اوپر بطور پراپرٹی اس کے اوپر کوئی زکات نہیں, چاہے آپ اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر لیں, چاہے آپ نے اس کو پلے لینڈ بنایا ہو, چاہے آپ نے اس کو کچھ بھی کیا ہو, چاہے آپ نے اس کو کرائے پر ہی کیوں نہ دیا ہو, نہ اس پراپرٹی کے اوپر زکات ہے اور نہ ہی اس پراپرٹی سے حاصل ہونے والے کرائے کے اوپر زکات. کرائے کے اوپر کوئی زکات نہیں. آپ بے شک 1 کروڑ روپیہ کرایہ لے رہے ہیں, آپ کے کرائے پر کوئی زکات نہیں. ہاں وہ کرایہ آپ کی اصل اماؤنٹ میں جمع ہوگا اور ٹوٹل جو بینک بیلنس آپ کے پاس کیش ہوگا اس کے اوپر آپ نے سال بعد جو ہے وہ زکات دینی. پراپرٹی کے اوپر زکات اس وقت بنتی ہے جب آپ پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں راس المال کے طور پہ, جیسا کہ ہم نے بھی ذکر کیا کہ کاروبار میں جو راس المال ہے اس کے اوپر زکات ہے. کوئی بندہ اگر کام ہی پراپرٹی کا کرتا ہے, اس کا کام ہے پلاٹ لینا اور پلاٹ مہنگا ہوا تو اس کو فروخت کرنا, یا اکثر لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ لیتے ہیں کہ جب مہنگا ہوگا تو اس کو سیل کر دیں گے. تو اب یہ پراپرٹی صرف پراپرٹی نہیں رہی, یہ کیا بن گئی ہے, یہ آپ کا کاروبار بن گئی ہے, یہ آپ کا راس المال بن گئی ہے. تو جو پراپرٹی آپ نے اس نیت سے لی ہو کہ یہ میرا کاروبار ہے, ہر سال اس کے کرنٹ اماؤنٹ کے اوپر زکات ادا کی جاتی ہے. اس میں کچھ ریلیکسیشنز بھی ہیں جو علماء کرام کے فتاوی جات موجود ہیں, وہ اگر کسی بھائی کو ذاتی کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر ذاتی طور پہ جو ہے پوچھ لے. لیکن بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ پراپرٹی کے اوپر ہر سال وہ پراپرٹی جس کو آپ نے سیل کرنے کی غرض سے لیا ہے, ہر سال اس کی کرنٹ ویلیو, یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کیونکہ جتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے اتنے پیسے آپ کے جمع ہیں, اس کے اوپر آپ نے زکات ادا کرنی. ایک سوال اس دفعہ مجھ سے بڑا پوچھا گیا, بہت اہم سوال ہے یہ, کیونکہ آج کل زیادہ تر پراپرٹیز جو ہے نا وہ انسٹالمنٹس کے اوپر لوگ لیتے ہیں, قسطوں کے اوپر لیتے ہیں. مثلا 40 لاکھ کا پلاٹ ہے تو 10 لاکھ پہلے دے دیا اور باقی پیسے جو ہیں وہ قسط وار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور قسطیں تو ہوتی ہیں 3 5 سال کی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اب اس کی زکات کا کیا حکم ہے. پلاٹ تو ان کا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آدھا کا پلاٹ ہو گیا ہے, تو پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے, بڑا سمپل سا ہے, ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ جتنے پیسے اس نے دے دیے ہیں نا اتنے تو اس کے جمع ہیں. مطلب 15 لاکھ اگر اس نے 40 لاکھ کی پراپرٹی کا دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ 15 لاکھ تو اس کا جمع ہے نا. تو جتنے پیسے اس کے جمع ہو گئے ہیں نا اتنے پیسوں کے اوپر اس نے زکات ادا کرنی ہے. اور اسی طرح جو پیسے آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دیے ہیں, یہ بات اصولی ذہن نشین رکھ لیں, زکات
اس مال کے اوپر ہوتی ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے، جس کا کوئی مالک ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، اس کا کوئی مالک ہے؟ یہ وقف ہے نا، اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ، اس کی کوئی زکات نہیں ہے. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جو سرکار استعمال کرتی ہے، سرکار زکات دیتی ہے نہیں. کوئی اس چیز کے اوپر زکات ہوتی ہے جو کسی بندے کی ملکیت ہو، اور زکات مالک نے دینی ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ خواتین کا وہ زیور جو ان کا ہے، اس کی زکات انہوں نے دینی ہے، شوہر نے نہیں دینی. شوہر دے دے یہ اس کی اچھی بات ہے، یہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ تعاون ہے، کیونکہ پیار محبت میں دونوں کا مال ایک ہی سمجھا جاتا ہے عام طور پہ. لیکن اگر شوہر زکات ادا نہیں کرتا تو بیوی کا یہ ایکسکیوز نہیں بنے گا کہ چونکہ میرے شوہر نے جو ہے وہ زکات ادا نہیں کی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے لہذا میں نے زکات نہیں دی. پیسے نہیں ہیں اپنے پاس تو اس سونے کو بیچ کر زکات دی جائے گی. یعنی آپ کے پاس 11 تولے سونا تو ہے، لیکن 11 تولے سونے کی دینے کے لیے زکات نہیں ہے، تو بھائی وہ سونا بیچو، اس کو کم کرو، حتیٰ کہ وہ کم ہوتے ہوتے جب 7.5 تولے پہ آ جائے گا، اس سے نیچے آٹومیٹکلی چلا جائے گا، تو پھر آپ کے اوپر زکات جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو جو پیسے آپ نے کسی کو دیے ہوئے ہیں یا قرض کے طور پر یا ویسے کسی کے پاس امانت رکھوائے ہیں، تو اس کی زکات آپ نے دینی ہے. کاروبار میں بھی یہی اصول ہوتا ہے. وہ رقمیں جو آپ نے لوگوں کی دینی ہیں ان کو آپ نے اپنی نہیں شمار کرنا، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے لوگوں سے لینی ہے وہ آپ نے اپنی شمار کرنی ہے. یعنی ایک آدمی نے اگر 1,00,000 روپیہ لینا ہے اور 50,000 روپیہ دینا ہے تو اس کے پاس صرف 50,000 ہی ہے. وہ 1,00,000 کے اوپر زکات نہیں دے گا، بلکہ وہ 50,000 جو اس کا ہے اس کے اوپر زکات دے گا. بعض لوگ یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، جیسے جیسے معاشی بحران بڑھتا چلا جائے گا یہ سوال زیادہ ہوتے چلے جائیں گے کہ جی اگر ہم نے کسی بندے سے پیسے لینے ہوں، وہ دے نہ سکتا ہو، یہ نہیں کہ وہ دے نہیں رہا. بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا جان بوجھ کے مار لیتے، نہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بندہ بیچارہ اس کے حالات نہیں رہے، وہ دے نہیں سکتا، تو کیا ہم اس کے یہ پیسے زکات میں اس کو معاف کر دیں؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ جا رہا ہو اور اس کے پیسے جو ہیں وہ چوری ہو جائیں، وہ دیکھے وہ بٹوا چوری ہو گیا، یا اللہ میں نے صدقہ کیا، میں نے صدقہ کیا، تو یہ صدقہ ہو جائے گا؟ یعنی پیسے چوری ہو جائیں تو کیا صدقہ کی نیت کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. نیت کام کرنے سے پہلے ہوتی ہے، کام کرنے کے بعد نہیں ہوتی. آپ نے جب اس کو پیسے دیے تو کیا زکات کی نیت سے دیے تھے؟ آپ نے تو اس سے کاروبار کیا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ نہیں دے پا رہا تو بھائی برداشت کرو، یا اس کے اوپر کیس کرو یا کچھ بھی کرو، لیکن اس کو زکات کی مد میں اللہ کے کھاتے میں ڈال کے اللہ کے نام پر کٹوانے کی کوشش کرنا یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ خود کو جو ہے وہ بے وقوف بنانے والی بات ہے. کہ ایک بندہ پیسے نہیں دے رہا، وہ مر گئے ہمارے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو زکات تو دینی ہے لہذا وہ مرے پیسے اس کو کر دیں. بعد لوگ کہتے ہیں جی پھر انہوں پھڑا کے پھر لے لئیے، انہوں پھڑا کے پھر لے لئیے، میں کہا انہیں کار بھیجو نا پھر دیکھو تانوں دیندا کہ نہیں دیندا. وہ جڑا بیچارہ پہلے مر رہا ہے اس کو لکھ پڑھاؤ، انہوں کہا اللہ تینوں میں 13 لاکھ دیتا، ہن منو زکات، ہن منو دے دے، میں تینوں زکات دیتی، ہن تو منو میرا ادھار دے دے. یہ سب ہیلے بہانے جو ہے نا یہ ہمیں نہیں اختیار کرنے چاہیے. بات وہی آ جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ یہاں سے جو فیصلے ہونے ہیں نا وہ آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. الاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے. پھر لوگ ایک بڑی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو جب ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم تمہیں صدقہ دے رہے ہیں یا ہم تمہیں زکات دے رہے ہیں یا ہم تمہیں گفٹ دے رہے ہیں، یہ بتانا چاہیے. ایسی کوئی پابندی شریعت نے عائد نہیں کی ہے. آپ جس مستحق بندے کو پیسے دے رہے ہیں قطعاً اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہیں کس مد میں پیسے دے رہے ہیں. اس کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ اس بات کو چھپائیں کہ آپ اس کو زکات دے رہے ہیں. اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ اس کو زکات دے رہے ہیں.
اس کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ پیسے دیں، اس کی توہین کر کے یا اس کی تذلیل کر کے یا اس کو تانا دے کے یا اس کو نیچا دکھا کے اگر آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی نیکی اس کو ویسے ہی ضائع کر لیا. نہ صرف ضائع کر لیا بلکہ وبال جان بن گئی. وہ کل قیامت کے روز پکڑ لے گا اللہ آپ کو کہ تم میرے نام پہ مال دیتا تھا اور چودر چمکاتا تھا، یعنی پیسے بھی دیتا تھا اور اپنی چودراہٹ بھی چمکاتا تھا. ہم نے تجھے دیا تھا تیری آزمائش کے لیے کہ تو دوسروں کو اوپر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور تم اسی مال کے بلبوتے پر لوگوں کو فرض ادا کرتا تھا اور ان کے اوپر اپنا حق جو ہے وہ جتلاتا تھا. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ویسے دیتے ہیں اپنے مال میں سے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو مینشن کریں، اس کو بتائیں کہ یہ جی ہم نے تمہیں جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دی ہے. بتا کر زکوٰۃ ادا کرنا یہ قطعاً ضروری نہیں ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، 8 کے قریب مصارف ہیں جو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا ہے. اس میں سب سے بنیادی جو ہمارے لیے سب سے اہم جو ضروری ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. للفقراء والمساکین، تمہارے صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ لینے کے لیے عامل مقرر کیے جاتے ہیں ان کی سیلری بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کی جائے گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی وہ غیر مسلم جن کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ، آپ کے گھر میں ملازمین کام کرتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملازمہ یا یہ ملازم غیر مسلم ہے، لیکن اگر میں اس کے اوپر تھوڑا سا مال خرچ کروں، اس کا مالی تعاون کروں تو یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی دعوت کا کام بھی کیا ہو. سکا پیسہ ہی نہیں دے دینا، پہلے اس کو کوئی تھوڑا سمجھایا بھی ہو، کوئی دین اسلام کے بارے میں بتایا بھی ہو، اور وہ نرم گوشہ رکھتا ہو دین اسلام کے بارے میں، اور وہ باتیں کرتا ہو جس سے آپ کو یہ لگتا ہو کہ مثلا کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، کوئی ملازم، کہ جی اگر مجھے اپنے خاندان سے معاشی بائیکاٹ کا ڈر نہ ہو تو میں مسلمان ہو جاؤں. آپ اسے کہیں یار میری ذمہ داری تیرا معاشی حل کرنا، تو مسلمان ہو جائے. تو ایسے بندے جو مسلمان ہونے کے قریب ہوں لیکن مالی پرابلم کی وجہ سے نہ ہو رہے ہوں، ان کے تالیف قلب کے لیے، دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ پھر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، گردنوں کو آزاد کرنے میں. اور وہ بندہ جو مقروض ہو جائے، کسی ضمانت دے کر پھنس جائے، یعنی کسی نے کسی کی ضمانت دی کہ میں اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دوں گا، اور وہ اصل بندہ فرار ہو گیا اور یہ بندہ پھنس گیا، اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو پھر یہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنی اس ضمانت کو پورا کر سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے مراد اللہ کے دین کا راستہ، دین کی اشاعت، دین کے فروغ کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس میں سر فہرست جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے، لیکن اس وقت جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی صورت جو ہے وہ عوامی سطح پہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے فوجی سسٹم جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے اور فوجی نظام جو ہے وہ حکومتیں چلا رہی ہیں. تو فی سبیل اللہ میں ہر وہ چیز آ جائے گی اللہ کے راستے میں جسے دین کے فروغ اور دین کی ترویج اور دین کی اشاعت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے. وابن سبیل، اور ابن سبیل یعنی مسافر کو. مسافر اگرچہ مالداری ہو لیکن سفر کی حالت میں وہ ایسی کنڈیشن میں بیچارہ پھنس گیا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے نکلوں، تو زکوٰۃ کی مد سے اسے اتنی اماؤنٹ جو ہے، اتنا پیسہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر تک، اپنی رہائش تک جو ہے وہ پہنچ جائے. یہ بات بھی اگلے بڑی اہم ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے کہ مسکین کون ہے اور فقیر کون ہے.
فقیر اور مسکین تو ہم نے کہہ دیا، لیکن یہ کیسے سمجھ آئے گی کہ فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے؟ تو فقیر وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے علاقے کے لوگ یہ جانتے ہوں کہ اس بندے کے گھر فاقہ آ گیا ہے، اس بندے کے گھر کیا آ گیا ہے؟ فاقہ آ گیا ہے، اس کو فقیر کہیں گے۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کی مسکین کی پہچان فقیر کے مقابلے میں مشکل ہوتی ہے۔ مسکین سفید پوش آدمی ہوتا ہے اور یہ بیچارہ بہت مشکل سے سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اس کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے، اور ان کو تعریفوں بسیماہم، ان کو قرآن کہتا ہے آپ ان کے چہروں کے اوپر پائے جانے والی سیڈنس، افسردگی اور غمگینی کو دیکھ کر آپ پہچانیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ضرورت مند۔ مسکین کون ہے؟ جس کی ضروریات زندگی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ضروریات زندگی میں کیا آتا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور بنیادی تعلیم، اعلیٰ تعلیم نہیں، بنیادی تعلیم۔ جس بندے کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس کی آمدن سے زیادہ ہو جائیں، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں لگژریز بالکل نہیں آتی۔ جیسا کہ کسی بیٹی یا بیٹے دونوں کی شادی کے لیے، شادی ایک بنیادی ضرورت ہے نا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بنیادی ضرورت، اگر کوئی بچی یا بیٹا مالی طور پر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ شادی کروائے تو آپ زکوٰۃ سے اس کی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن بات وہی آ جائے گی، وہ شادی ایسی نہیں ہوگی جس میں لگژریز آئیں گی، جس میں لاکھوں کا لہنگا آئے گا، جس میں بیوٹی پارلر آئے گا، نہیں، وہ ایسی شادی نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ شادی وہ ہوگی جو موجودہ دور کے تقاضوں میں سادگی کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو سادگی کے ساتھ شادی پر آپ ایک ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ ایک سادگی سے شادی کی جائے تو اس پہ 1,00,000، 1,25,000، 1,50,000 اتنا خرچہ آتا ہے، تو ٹھیک ہے، جس میں کچھ بنیادی سی چیزیں بچی کو جو ہے وہ ضرورت ہے، بچے کو ضرورت ہے، تو وہ آپ اس کا خرچہ جو ہے وہ شادی کا زکوٰۃ کی مد میں سے بھی کر سکتے ہیں۔ حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم فرمائے۔ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ دل پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے حالات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ یا ماں باپ سے بڑھ کے ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کے مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ انسان اپنی اولاد کے اوپر لگا دیتا ہے، اور اولاد بھی بلا شبہ نافرمان، ناہنجار نہ ہو، اللہ کے کوئی ہوتے ہیں ایسے، لیکن اکثریت الحمدللہ ایسی ہے کہ والدین اور بالخصوص بیٹیاں والدین سے شدید محبت کرنے والی ہوتی۔ تو آج کل یہ سوال بھی ہم سے کیا جا رہا ہے کہ کیا والدین اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا بچے اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور بالخصوص یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ کیا بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ تو بہرحال اصولی بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے، باقی اخلاقیات تو اپنی جگہ انسان قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ افراد جن کی کفالت کرنا آپ کے ذمے ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک ذمہ داری میں ہیں تب تک آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جب تک ذمہ داری میں، مثال کے طور پہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے، آخر تک، مرتے دم تک کرے، جتنی بھی اس میں مالی استعداد، اس لیے خاوند کبھی بھی اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکے۔ البتہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خاوند کی کفالت کرے، چنانچہ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی۔ اسی طرح جب تک بیٹیاں ماں باپ کے گھر میں ہیں، جب تک بیٹیاں ماں باپ کے گھر میں ہیں، ان کی کفالت ماں باپ کے ذمے ہے۔ اس لیے جب تک بیٹیاں گھر میں ہیں ماں باپ ان کو زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے نہیں۔ جب وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، اب وہ بیٹیاں ماں باپ کی کفالت میں نہیں رہی، اب ان کا کفالت کا ذمہ دار ان کا شوہر بن گیا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ، پہلی کوشش میں یہاں یہی کہوں گا یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ سے ان کو بچائیں، لیکن بسا اوقات حالات اجازت نہیں دیتے
انسان نہیں کر سکتا تو پھر ان کو زکوٰۃ کی مد سے بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیاں جب اپنے گھروں کو ہو جائیں اور ان کے پاس بھی کوئی وسائل نہ ہوں اور ماں باپ جو ہیں وہ مستحق ہوں تو پھر بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے دے سکتی ہیں، لیکن بیٹے کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ بیٹے کے اوپر ماں باپ کی کفالت کرنا وہ آخر دم تک وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بیٹا کبھی بھی چاہے وہ اپنا پیٹ کاٹے جو مرضی کرے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے جو ہے وہ ان کی پرورش کروں گا۔ بیٹا جو ہے وہ ہر صورت اپنے اصل مال میں سے اپنے ماں باپ کی کفالت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں، اور زکوٰۃ کے احکامات اس حد تک ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں کہ جن کی اہمیت اور فضیلت پر میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ الحمدللہ یہاں پر موجود جتنے سننے والے ہیں وہ کم از کم زکوٰۃ کے انکاری نہیں ہیں یا زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سے آشنا ہیں۔ اس کے لیے میں صرف ایک بات ہی آپ لوگوں کے گوش گزار کر دینا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف لشکر بھیج دیے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ مسلمان ہو گئے وہ، لیکن جب اللہ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، وہاں آت الزکاۃ بھی کہا، زکوٰۃ ادا کرنے والے، جب نماز کہی تب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک رسی بھی دیتا تھا نا زکوٰۃ میں اور وہ مجھے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف لشکر کشائی کروں گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکرین زکوٰۃ یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکشن تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے مسائل ایسے ہوں گے جو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکے ہوں گے۔ بہت سے معاملات آج کل اتنے جدید طریقے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں کہ بندہ ویسے ہی دماغ ہی گھوم جاتا ہے بندے، اتنے پرسنٹ ہو دے، اتنے پرسنٹ میرے، ادھے پراپرٹی تیری ہو جائے گی، جو پیسے بدے جان گے تو قبضہ ملتا جائے گا۔ وہ حیران ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک پراپرٹی سیل ہوئی نا 75 کروڑ روپے کی، انہوں نے ایسی ڈیل کی وہ میرے سامنے میرا ساری چکرا گیا۔ اللہ کی ایسے ہے، یعنی اس طرح پیسے جائیں گے، اس طرح پراپرٹی جائے گی، اس طرح شیئر ملتا جائے گا، جتنے پیسے جائیں گے اتنا کرایہ ملتا جائے گا، وہ کرایہ ایسے جمع ہوتا جائے گا، وہ پتہ نہیں، حیران ہو گئے۔ تو آج کل تو مسائل ہی اتنے آگے ہیں کہ ڈیل ہی اتنی عجیب و غریب شکلوں کی ہو رہی ہیں، تو اس میں سے پھر زکوٰۃ کے مسائل کو کور کرنا وہ کیسے ممکن ہے۔ بہرحال بنیادی باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ میں زکوٰۃ کے مسائل میں سے جو ہے وہ ہوتی ہیں ڈسکس، وہ ہم ان کو بیان کر لیں۔ باقی اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ رہ جائے گا تو وہ انشاءاللہ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مال خرچ کرنے والا بنائے، اللہ رب العزت ہمارے جان و مال میں برکت عطا فرمائے، جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔